بھائی جہاں مرضی کریں بس کریں. اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں کریں, فزیکل ایکٹیویٹی کریں. ان کے اندر امیونٹی لیول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ بیماریوں کا بھی شکار جلدی ہوتے ہیں. وہ بہت ہی لو کوالٹی کی فیٹ استعمال کی جاتی ہے جو انسانی صحت کے لیے کچھ زیادہ اچھی چیز نہیں ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان بچیوں پہ بھی ہوگا. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ جو ہمارے یہاں بچیاں یا بچے جو ہیں جو وہ انہوں نے سن بلوغت کو وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں. موٹاپا ایک پراپر بیماری ڈکلیئر ہو چکی ہے اور اس کو ٹریٹ کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہو چکا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی دل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں BMC ٹریٹمنٹ، جس کا مقصد ہے عوام کے لیے آگاہی، آسان آگاہی اور مشکلات سے بچانا، تاکہ آج کل جو مارکیٹ کے اندر نئے لوگ جو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ لوٹ گسوٹ کی نیت رکھتے ہیں ان لوگوں سے بچانا، تاکہ عوام کو آسانی پیدا ہو. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد نذیر صاحب، جو کہ ماہر ہیں امراض گردہ اور مثانہ، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی عوام و ناس کی خدمت میں صرف کی اور آگے بھی ان کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. ان سے بات کریں گے کہ ہماری جو روزمرہ کی روٹین ہے اور ہمارے کھانے پینے کے جو طریقے ہیں وہ ہماری زندگی کے اوپر اور ہماری صحت کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ جی. نوازش. آپ بڑا اہم کام کر رہے ہیں، لوگوں کو آگہی دے رہے ہیں اور پبلک میسیجز جا رہے ہیں. ایک بہت بڑی خدمت ہے، یہ بہت بڑی سروس ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کی اپنی موٹیویشن ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے وقت کیا، بلکہ عوام الناس کے لیے وقت کیا، پاکستانی قوم کے لیے کیا. ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جنک فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں، جس میں برگر، پیزا، شاورما وغیرہ وغیرہ، اس سے ہماری روزمرہ کی روٹین اور ہماری صحت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو شادی شدہ افراد ہیں یا وہ بزرگ جن کی ایج جو ہے وہ 60 پلس ہو چکی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا براڈ کویشچن ہے یہ. اگر ہم اس کو ذرا ٹو دا پوائنٹ چیزوں کو کریں تو دیکھیں، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن جو ہے نا اس وقت پوری دنیا میں یہ ایک برننگ اور بہت ہاٹ ٹاپک ہے یہ کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کیسے کی جائے، جس کا الٹیمیٹلی مقصد یہ ہے کہ بیماریوں سے بچا کیسے جائے. پریونشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی از بیٹر دین کیور، جس کو کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو جتنی آج کل کی چیزیں جو آپ نے جیسے بتائی ہیں، جس میں پروسیسڈ فوڈ ہے، بوائلرز ہیں، اور ایسی ایون وہ جو ہم سبزیاں اور فروٹ کھا رہے ہیں اس کے اوپر بھی جو پیسٹی سائڈز ہیں، انسیکٹیسائڈز ہیں، اور بے شمار قسم کی جو کھادیں یوز ہو رہی ہیں اور کیمیکل یوز ہو رہے ہیں ان کو پریزرو کرنے کے لیے، کین فوڈز، ڈبے، پروسیسڈ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اب آج کے دور میں خود جو اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا سائنٹیفک کے لحاظ سے یا اکانومی کے لحاظ سے سپر پاور بھی کہلاتا ہے. امریکہ کے اندر بھی جتنی ریسرچز ہو رہی ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں سائنٹیفک سینٹرز ہیں جہاں پہ بھی ریسرچز ہو رہی ہیں، وہ اس چیز کے نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ جتنا ہم نیچر کے قریب رہیں گے، جتنے ہم نیچرل فوڈز استعمال کریں گے، جتنے ہم قدرتی ماحول کے اندر رہیں گے، اتنی ہی ہماری لائف بہتر ہوگی، ہماری ایوریج لائف بہت بہتر ہو جائے گی. جو ہماری بیماریاں جو ہر جگہ پہ اٹیک کر رہی ہیں، ہر اس کمیونٹی کے اندر زیادہ اٹیک کر رہی ہیں، جو آرٹیفیشل لائف کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں، جو آرٹیفیشل فوڈز کھا رہے ہیں، جو پروسیسڈ فوڈ زیادہ کھا رہے ہیں، جو اینیمل فیٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ڈیفینیٹلی ان کے اندر امیونٹی لیول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ بیماریوں کا بھی شکار جلدی ہوتے ہیں اور شاید ان کی ایوریج لائف بھی دیکھیں تو وہ بھی کم ہے. تو اب آتے ہیں کہ جی یہ جیسے ایک موٹا سا اصول ہے وہ میں ذرا شیئر کروں کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کیسے کی جا سکتی ہے. دو چیزیں ہیں جو اس کے بنیادی پلر ہیں جن کے اوپر آپ کی پوری لائف سٹائل کی بلڈنگ تعمیر ہونی ہے. اگر یہ دو پلرز آپ کے ٹھیک ہیں، آپ کے مضبوط ہیں، ٹھیک طریقے سے جو ایک سائنٹیفک رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ ان پلرز کو بنا رہے ہیں، پھر تو آپ کی لائف بہت اچھی گزرے گی. اور اس میں سر فہرست وہ ہے جو آپ نے بات کی، وہ ہے ڈائٹ، غذا، اور دوسرا پلر ہے ایکسرسائز. اب
ون بائی ون کر کے ہم ڈسکس کر کے اس کے بعد آگے اس کی تھوڑی سی باریکیوں میں بھی چلے جائیں گے. ضرور سر. لیکن ڈائٹ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، ڈائٹ کے اوپر سب سے پہلے تو ہماری ڈائٹ جو ہے وہ ایک متوازن غذا ہونی چاہیے، جس کو ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں. اور بیلنس ڈائٹ کے اندر ہمارے 3 اہم جز ہیں. وہ کاربوہائیڈریٹ ہیں یا نشاستہ دار غذائیں ہیں، اس کے بعد چکنائیاں ہیں، اور اس کے بعد پروٹین ڈائٹ ہے، اور پھر منرلز اور وائٹامنس ہیں. یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن یہ کس طریقے سے لی جائیں اور کتنی لی جائیں. آج کل جتنی سائنٹیفک ریسرچ ہیں اس میں لو کارب کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کو آپ تھوڑا سا کم سائڈ پہ رکھیں، گڈ پروٹین ڈائٹ لیں اور گڈ کوالٹی کی فیٹ لیں. یہ جو جنک فوڈ کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو اس معاشرے کا ہی نہیں بلکہ دنیا میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. بہت ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی، خاص طور پہ بچوں میں جو موٹاپے کے شکار ہو رہے ہیں، اوبیسٹی کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے اندر بہت بڑا رول جو ہے وہ ان 2 چیزوں کا ہے. ڈائٹ کا، یعنی ڈائٹ آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، اور جنک فوڈ کے اندر جو آپ کو ایکسیسو کاربوہائیڈریٹس مل رہے ہیں، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس مل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ فیٹ کی کوالٹی ہے، وہ عام طور پہ آپ دیکھیں یہ ہوٹلوں میں، بازاروں میں، جگہ جگہ ریڈیوں پہ یہ جنک فوڈ کے جتنے بھی ادارے ہیں، عام طور پر ان میں جو فیٹ ہے جو استعمال کی جاتی ہے وہ بہت ہی لو کوالٹی کی فیٹ استعمال کی جاتی ہے، جو انسانی صحت کے لیے کچھ زیادہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی طرح ہم پروٹین ڈائٹ کی طرف آئیں تو پروٹین ڈائٹ جو آپ کو ایک فریش ملتی ہے، خاص طور پہ پلانٹ سورس سے، جس میں بینز ہیں، دالیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں سے آپ کو اچھی پروٹین ملتی ہے. یا چند اینیملز ہیں جہاں سے آپ کو اچھی پروٹین ملتی ہے، جیسے وائٹ میٹ ہے، خاص طور پر اس میں فش کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اچھا ہے. لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہاں پر ایک تو وہ ہوتی اینیمل سورس کی پروٹین ہے. پلانٹ سورس کی پروٹین تو آپ کو کسی بھی مشکل ہی ہے کہ کسی جنک فوڈ میں آپ کو ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اینیمل سورس کی بھی جو پروٹین ہے وہ بالکل فریش فوڈ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے گا زیادہ تر یہی ہوگا کہ وہ پروسیسڈ قسم کا فوڈ ہوگا. پروسیسڈ چکن ہے، پروسیسڈ میٹ ہے، پروسیسڈ، اس کو پروسیس کیا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کس کس قسم کے کیمیکل سے گزارا ہوا ہے، کہاں کہاں اس کے اندر پریزرویٹو ڈالے ہوئے ہیں. تو فوڈ کی جو ایک خاص نیوٹریشنل ویلیو ہے جو ہونی چاہیے وہ اس پروسیس فوڈ میں نہیں رہتی، اور آپ کو جتنے بینیفٹس ہونے چاہیے وہ بینیفٹس نہیں ملتے. ویسے بھی جو اگر ہم پروٹین کی بات کریں یا فیٹس کی بات کریں، آج لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے اوپر، لائف سٹائل میڈیسن کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور دنیا اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے، سائنٹسٹ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ہم جتنی چیزیں نیچرل پلانٹ سے حاصل کریں گے، وہ چیزیں جو کہ پودوں پر یا پلانٹس پر سے ملتی ہیں، پلانٹ سے توڑتے ہیں اور فریش ان کو کھاتے ہیں، اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فیٹ بھی ملتی ہے، آپ کو پروٹین بھی ملتی ہے، آپ کو ویجیٹیبلز بھی ملتی ہیں، آپ کو منرلز، وٹامنز بھی ملتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ وہ چیزیں کھائیں جو کہ پلانٹس کے اوپر لگتی نہیں ہیں، بلکہ وہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے کارخانے یا پلانٹ اس میں تیار ہو رہی ہیں. تو پلانٹ کے اندر تیار ہونے والی چیزوں کے مقابلے میں وہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں جو پلانٹس کے اوپر لگتی ہیں. تو پروسیس فوڈ جتنا ہوگا، جنک فوڈ جتنا ہوگا، اس میں سب سے پہلے تو موٹاپے کا شکار ہوں گے. بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں بھی موٹاپا اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، اور کچھ ممالک کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس لیے لوگ بار بار اب اس کی طرف آ رہے ہیں کہ آرگینک فوڈ کھایا جائے، نیچرل فوڈ کھایا جائے، سبزیاں کھائی جائیں، ویجیٹیبلز، فروٹس، ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. سر یورپین بہت سے ممالک کے اندر انہوں نے باقاعدہ جو سٹی ٹرینز ہیں یا میٹروز ہیں، ٹکٹس اس کی فری کی ہوئی ہیں کہ اگر آپ آ کر 20 سٹ اپس اور پش اپس کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ ٹوکن فری مل جائے گا مشین کے اوپر، وینڈنگ مشین کے اوپر، تاکہ ہماری جو پبلک ہے وہ واک اور ایکسرسائز کی طرف آئے، ان کو تھوڑا موٹیویشن ملے اور وہ تھوڑا سلم اینڈ اسمارٹ ایکٹیو ہوں. ہاں یہ دیکھیں نا، اصل میں ان ممالک کے اندر ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو انشورنس کا اتنا کانسیپٹ ہے ہی نہیں نا ابھی. ہیلتھ انشورنس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں اگر
کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس نے ہیلتھ انشورنس خریدی ہوئی ہے، ایک تو وہ پریمیم دے رہا ہے، اب اگر بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس کو فالج ہو جاتا ہے، اس کو اوبیسٹی ہو جاتی ہے، تو اوبیسٹی کے نتیجے میں اس کو شوگر ہو سکتی ہے، اس کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اس کو اور بیماریاں ہو سکتی ہیں، تو انشورنس کمپنیوں کو اس کے لیے بہت زیادہ پیسے پے کرنے پڑتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ انشورڈ ہے۔ تو اب اس میں دو مقصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہاں کی حکومتیں بھی یہ چاہ رہی ہیں، انہوں نے ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بجٹ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تو ہیلتھ کا بجٹ نہ ہونے کے بعد، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سب دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کسی چیز کو آپ بیمار ہونے سے پہلے بچا لیں، جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، گردے اگر خدا نخواستہ فیل ہو جائیں تو اس گردے فیلئر کا ٹریٹمنٹ، چاہے وہ ڈائلسس کی صورت میں ہے، چاہے وہ ٹرانسپلانٹ کی صورت میں ہے، وہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے اور اس کے اوپر بے شمار اخراجات ہیں۔ اس کی بجائے اگر آپ گردے فیل ہونے سے پہلے ہی بچا لیتے ہیں تو اس کے اوپر کاسٹ بھی کم آئے گی، کوالٹی آف لائف بھی بہت اچھی ہوگی، اور وہ شخص جو گردے فیلئر کے ساتھ اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، اس نے جو کنٹریبیوٹ کرنا ہے وہ بھی کم ہوگا، وہ بھی متاثر ہو جائے گا۔ تو اگر پریونشن کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے بھی بچ جائے گا، اور وہ شخص جو ہے معاشرے کے لیے ایک پروڈکٹیو، ایک فروٹفل، ایک یوزفل، ایک فائدہ مند شخصیت ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں کی جاتی ہیں، اس میں ایک تو وہ انشورنس کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو، انشورنس کمپنیوں کو پیسے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ حکومتیں خود جو ہیں وہ یہ آگاہی دے رہی ہیں، اور بیسیکلی ان سب کا مقصد یہی ہے کہ آپ بیماریوں سے بچیں، بجائے اس کے کہ آپ بیمار ہو جائیں اور پھر اس کے علاج کے پیچھے پڑیں، اور اس میں پھر کتنے پیسے بھی لگیں گے، کوالٹی بھی آف لائف بھی خراب ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کتنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ تو ساری چیزوں کا مقصد جو ہے وہ پریونشن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خاص ایک فوڈ کے اوپر ایک میرا خاص سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پولٹری ہے، یا پولٹری میں خاص طور پہ چکن ہے جس کو ہم برائلر اردو میں کہتے ہیں، اس کے کھانے سے جو فزیکل چینجز آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ بہت جلدی عمر بلوغت کو پہنچ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اگر جوان ہو جاتے ہیں تو وہ پولٹری کھانے کے بعد ان کا مائنڈ جو ہے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر اس طرح سے کنٹرول نہیں رکھ پا رہا، وہ بس انٹیمیٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ غلط حرکات کی طرف جا رہے ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یار یہ میں کس کلچر کے اندر ہوں، کس سوسائٹی کے اندر ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں۔ کیا یہ ہے یا بس نہیں، یہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک کوئی بھی مرغی ہے، مرغا ہے، پولٹری، آپ نے اس کو گھر میں پالا، آپ اسے اچھی خوراک دے رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تو وہ جا کے کبھی 6 مہینے 8 مہینے کے بعد جا کے اس قابل مرغی یا مرغا ہوگا کہ وہ مرغی انڈے دینے کے قابل ہو، یا وہ اتنی جوان اور اس کے اندر اتنا گوشت اور اتنی چیزیں ڈیولپ ہو جائیں جو کہ نیچرل طریقے سے ہو رہی ہیں، اور اس کو اگر ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے۔ اس کے مقابلے میں جو چیز آپ 4 ہفتے میں تیار کر رہے ہیں یا 6 ہفتے میں تیار کر رہے ہیں، جس نے 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں تیار ہونا ہے، تو ظاہر ہے ہم ایک آرٹیفیشل سہارے لے رہے ہیں، اور وہ آرٹیفیشل سہارے کیا ہیں؟ اس کے اندر ڈرگز ہیں، بہت سارے ہارمونز ہیں، اس کے اندر ڈائٹ کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کو فوری طور پر پھلا رہی ہیں، ان کا ویٹ بڑھا رہے ہیں ان جانوروں کا، پولٹری کے۔ تو وہ چیزیں ڈیفینیٹلی جب وہی خوراک جو ہے وہ بچے کھائیں گے، بچیاں کھائیں گی، تو ان ہارمونز، اس خوراک اور اس قسم کی جتنی چیزیں جو بھی اس کے جسم میں گئی ہوئی ہیں، اس کے جسم کا حصہ بن چکی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان بچیوں پہ بھی ہوگا۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ جو ہمارے یہاں بچیاں یا بچے جو ہیں جو وہ انہوں نے سن بلوغت کو وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ہارمونز، اب یہ ہارمونز ایک پولٹری ہی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، اب تو وہ اور بھی میٹ کی جتنی قسمیں ہیں ان جگہوں پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ ملک کی طرف آ جائیں تو
ملک حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، ان کو بھی آپ دیکھیں گائے ہیں، بکریاں ہیں، ان کو بھینسیں ہیں، ان کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح جو فوڈ آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں جو پریزرویٹیوز ہیں اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. آپ دیکھیں نا بہت ساری چیزوں کو جو نیچرلی اگر وہ کوئی سبزی ہے اور اس کا عام اگر ویٹ جو ہے فرض کر لیں وہ 20 گرام ہے ایک کا، تو وہ اس طرح کی تیار ہو رہی ہیں کہ 20 گرام کی جگہ پہ وہ 200 گرام کی تیار ہو رہی ہے یا 500 گرام کی تیار ہو رہی ہے. تو وہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ مختلف ہارمونل طریقے سے تیار کی جا رہی ہیں. ان کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرگز استعمال ہو رہے ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی اور ایسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بڑی جلدی چیز تیار ہوگی، بڑی اچھی تیار ہوگی، بڑی منافع بخش ہوگی، پیسے بہت آ گئے، لیکن انسانی صحت کو وہ کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں یہ بات کوئی بھی نہیں سوچتا. کمرشل جو انڈسٹریز ہوتی ہیں یا جو انویسٹرز ہوتے ہیں یا بزنس مین ہیں، اگر وہ صرف یہی بات فوکس کریں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی عوام الناس کا نقصان ہوتا ہے اور ان کی صحت کے اوپر اس کے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو یہ اب ایک چیز نہیں ہے انفارچونیٹلی. اب آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ دیکھیں جی، وہ آرٹیفیشل کلر استعمال ہو رہے ہیں جو فوڈ کلرز بھی نہیں ہے، اور وہ پھلوں کو اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ وہ ان کو آئس کریموں کے اندر اور بے شمار چیزیں جو ریکمینڈڈ نہیں ہے، جو فوڈ کلرز نہیں ہے، وہ کلرز بھی استعمال ہوتے ہیں. تو جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو جیسے آپ نے پولٹری کی بات کی ہے تو یہ ون آف دی ایگزامپل ہے، بلکہ کہوں گا کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اس کے نیچے تو بہت اور سٹوریاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک تو انجیکشنز اور ہارمونز کے علاوہ یہاں تو مردار تک کھلا دیے گئے ہیں ہمارے. ایسے ہی سر یہ بہت سارے یہ جو عام جو کیوس ہے جس کو ہم ٹھیلا کہتے ہیں، یہ ریڑھی والا ہے یا ایک چھوٹا سا دکان ہے جہاں پہ وہ شوارما برگر 100-150 روپے کا دے رہے ہیں، تو وہ پتہ نہیں مردہ ہیں زندہ ہیں بیمار تھے کیا، اس کا کچھ نہیں پتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا سن بلوغت کے علاوہ ایک اور پرابلم بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ ہارمونل چینجز آتے ہیں، ازدواجی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل آتے ہیں پریگننسی کے حوالے سے، اور پھر جو مردانہ صحت ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے اثرات پڑتے ہیں اس طرح کے جنک فوڈ سے، اور اس طرح کی جو پولٹری ہے جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو پولٹری اور چکن جو ہے یہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے، باقی نیچے ساری چیزیں ہیں وہ بھی ہیں، تو اس کے اوپر وہ کتنا اثر انداز ہو رہی ہیں، اور آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں آپ پھر ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ بالکل جی، اس کا اثر جو ہے جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ 2 پلرز ہیں، ابھی ہم صرف ڈائٹ پہ بات کر رہے ہیں. تو ڈائٹ کے اندر تو جو بھی چیزیں اس طرح کی وہ آرٹیفیشل ہوں گی، ہارمونز ہوں گے، اسٹیرائڈز ہوں گے، اور پریزرویٹیوز ہوں گے، کیمیکلز ہوں گے، آرٹیفیشل کلرز ہوں گے، یہ بے شمار چیزیں ہیں. یہ انسان کو ایک تو اس کے سن بلوغت کے علاوہ بھی اگر وہ اوبیسٹی کا شکار ہو رہے ہیں تو اوبیسٹی جو ہے وہ خود ایک اس صدی کی بہت بڑی بیماری ہے. پہلے تو موٹاپے کو بیماری نہیں سمجھا جاتا تھا، بس ایسے ہی کہہ دیا جاتا تھا مریض کو ہاں جی اس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور ویسے موٹا بھی ہے تھوڑا، یعنی موٹے کو کوئی اتنی اب اصل میں موٹاپا ایک پراپر بیماری ڈکلیئر ہو چکی ہے، اور اس کو ٹریٹ کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہو چکا ہے. اس کے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اس کے اینڈوسکوپک ٹریٹمنٹ ہے، اس کے سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے، اس کی بیریاٹرک سرجریز ہیں، اور یہ اچھی خاصی قیمتی ہے، اس کے بہت پیسے لگتے ہیں، بہت ایکسپینسو ہے یہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی، خود موٹاپا اٹ سیلف جو ہے وہ آپ کی باقی ساری چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوگا، وہ خود بہت ساری بیماریوں کو جنم دینے کا باعث بنے گا، اور ڈیفینیٹلی اس کا ازواجی زندگی کے اوپر بھی اثر پڑے گا. وہ فیمیل ہے تو فیمیل کے اندر بھی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اسی طرح فیٹی لیور ہے، اوویرین چینجز آ سکتی ہیں، کوئی پولیسسٹک اووریز کا پیشنٹ ہو سکتی ہے فیمیل، اور مردوں کے اندر بھی اگر اوبیسٹی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ازواجی زندگی بھی متاثر ہوگی، اس کی اپنی روٹین کی لائف متاثر ہوگی. تو ازواجی زندگی بھی ایک زندگی کا ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے، وہ بھی متاثر ہوگا. تو اور بہت سارے لوگ ہیں جب وہ اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں جنک فوڈ کھا کے، ان ہیلدی آئل، جو جیسے آپ نے شوارمے کی بات کی، آپ نے تو 100 کی بات کی ہے، میں نے تو ایسے بورڈ پڑھے ہیں، ایسے اشتہار لگے ہوتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے شوارما 50 روپے میں اور بڑا شوارما 60 روپے میں. اب اس کے اندر انہوں نے وہ پتہ نہیں جس کو وہ چیز کہتے ہیں، وہ چیز ہے کہ یا کوئی گھٹیا قسم کا آئل ہے، پتہ نہیں آئل بھی ہے کہ موبلائل ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ،
اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک پوری وہ پیٹا بریڈ ہے 25-30 روپے کی بریڈ ہے, پھر اس میں چکن ڈالا ہے, مایونیز ہے, اسپائسیز ہیں, سیلڈ ہے, پیکیجنگ ہے, پھر وہ ہیٹ یوز کرتے ہیں, پھر آئل بھی لگاتے ہیں, وہ سارا پھر وہ بندہ ہے اس کی کاسٹ ہے, پھر وہاں پہ اس نے کوئی دکان لی ہے اس کی کاسٹ ہے, تو وہ کیسے دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, یہ کھانے والے کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یار یہ جو چیز میں 60-70 روپے کا شوارما کھا رہا ہوں, وہ بھائی ایک سادہ روٹی جو ہے وہ آپ کو 20-25 روپے سے کم نہیں ملتی. آپ کسی تندور پہ جائیں نا تو یہ شوارما جس کے اندر اتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں, یہ کیا ہے؟ تو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی. ایسے شوارمے, ایسی چیزیں جس کے اندر بہت ہی گھٹیا قسم کے میٹیریل استعمال کیے گئے, وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر آپ نے 100 روپیہ بچا لیا, 200 بچا لیے, اور آپ کی جو صحت ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت آپ لاکھوں کروڑوں اربوں میں بھی نہیں. اب کیا چیز ریپلیس کر سکتے ہیں؟ ایک ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے, ایک بلڈ پریشر کا ایشو ہو جائے, ایک شوگر کا ایشو ہو جائے, آپ کی ازواجی زندگی متاثر ہو جائے, تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے, کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, فوڈس والی ہیبٹ تو ہماری دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کیسے تبدیل ہوگی. اچھا اس کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے, فیٹ کا بھی آپ نے ذکر کر دیا, یہ واک جو ہے ہماری لائف سے ختم ہو گئی ہے, اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہماری لائف سے ختم ہو گئی ہیں, تو اس سے کیا کیا امپیکٹ پڑیں گے؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ 2 بنیادی پلرز ہیں, ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. اب اس کی کچھ اور بھی آگے چیزیں ہیں, وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں, لیکن ڈائٹ اور ایکسرسائز تو بنیاد ہے. آپ کی ڈائٹ متوازن ہو, ہیلدی ہو, اس کی نیوٹریشن ویلیو ہو, جس کے اندر یہ ساری چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ خاص مقدار سے, خاص سورس سے, ہیلدی چینل سے, ہیلدی سورس سے حاصل کی جائیں. اس کے بعد جو واک ہے, ایکسرسائز کے زمرے میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اس میں واک ہے, رننگ ہے, جاگنگ ہے, سوئمنگ ہے, اسپورٹس ہے, ٹینس ہے, ٹیبل ٹینس ہے, فٹ بال ہے, باسکٹ بال ہے, 20 قسم کی گیمز ہیں. آپ نے اگر کوئی بھی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, جم ہے مثال کے طور پر, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں آپ کس قسم کی لائف گزار رہے ہیں. آپ ان ایکٹیو لائف گزار رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سیڈنٹری لائف سٹائل اپنا رہے ہیں. تو سیڈنٹری لائف سٹائل اور اوپر سے ان ہیلدی فوڈ, تو کیا ہوگا؟ مطلب ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا, یعنی یک نہ شد دو شد. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہم اپنی صحت کے ساتھ خود ہی کھلواڑ کر رہے ہیں نا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے جائیں تو ہماری صحت بہت اچھی رہے گی. آج لوگوں کو اس بات پہ تو بڑا ایک طرح سے وہ بڑا فیل کرتے ہیں, اور شکوہ ہوتا ہے ان کے دل میں بھی, اور شاید وہ اللہ سے بھی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ فلاں کافر ملک ہے اور وہاں تو مسلمان بھی نہیں ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں, تو ان کی ایوریج لائف بھی بہت اچھی ہے, 80 سال 90 سال ایوریج لائف ہے, اور یہاں ہم مسلمان ہیں تو ہماری تو ایوریج لائف بھی کم ہے. تو اللہ تو یار رب العالمین ہے. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف میرے لیے ہے یا ہم لوگوں کے لیے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور ایک نیچر کا اصول ہے. نیچر کا اصول یہ ہے کہ جو لوگ نیچر کے قریب رہیں گے, نیچرل رولز کو فالو کریں گے, اور جب جو بندہ بھی وہ ہیلدی ہیبٹس کو اپنائے گا تو اس نے ہیلدی رہنا ہے, خواہ وہ یہاں پہ ہو یا وہ کسی اور ملک میں ہو. ابھی دنیا میں کچھ زون ڈسکور ہوئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بلو زونز. اب وہ بلو زونز دیکھیں, وہ آپ کو جاپان میں مل رہے ہیں, آپ کو ساؤتھ افریقہ میں مل رہے ہیں, آپ کو امریکہ کے اندر کوئی مل رہا ہے, آپ کو اسی طرح اور جگہوں پہ مل رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کے لوگوں کی ہیبٹس دیکھی جا رہی ہیں نا, کہ وہاں پہ لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جن کو ہم سینٹینیرینز کہہ رہے ہیں, جو 100 سال پلس ہیں, جن کی عمریں 100 سال پلس ہیں, اور وہ کام کر رہے ہیں, وہ ایکٹیو ہیں, ہیلدی لائف سٹائل گزار رہے ہیں. کیسے گزار رہے ہیں؟ ایک تو ان کی ڈائٹ آپ دیکھیں, ہیلدی ڈائٹ ہے. دوسرا ان کا لائف سٹائل دیکھیں, لائف سٹائل ان کا ہیلدی ہے. روزانہ پیدل چلنا, محنت کرنا, کام کرنا, جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. کھیتی باڑی کہہ لیں یا پیدل چلنا کہہ لیں, ایکسرسائز, سب اسپورٹس ایکٹیویٹیز. اسپورٹس ریٹائرڈ ہونے کے بعد سر وہ پھر دوبارہ سے نیو کام شروع کر دیتے ہیں, نیو ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں. نیو ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے کہ جی بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں. یہاں تو ہم پانی کا گلاس بھی پینا ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیل دبائیں اور وہ کسی ملازم کو کہیں کہ پانی مجھے پلا دو. یار ہم اٹھ کے اپنا کام کرنا بڑی انسلٹ سمجھتے ہیں. ہم اپنی چیزیں اٹھا کے خود لے کے جانا, اس کو انسلٹ سمجھتے ہیں. میرا جو بریف کیس ہے وہ میرا کوئی سیکٹری اٹھائے گا. اچھا, میں نے روٹی بھی اٹھ کے خود نہیں کھانی, میں نے برتن بھی اٹھا کے خود نہیں رکھنے, میں نے جو ہے وہ بس چلتے چلتے مجھے جو ہے نا وہ جنک فوڈ مل جائے. اور بڑی ایک
معاشرتی ہمارا معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا ان کھانوں کو جو ڈیولپڈ کنٹریز میں آپ ایک طرح سے ان کو سمجھیں کہ وہ ایک چیپ فوڈ سمجھا جاتا ہے یا سب سٹینڈرڈ فوڈ سمجھا جاتا ہے یا ایسے ہی ایک واکنگ فوڈ سمجھا جاتا ہے. ایک ورکنگ کلاس نے جس نے وہ کہا کہ ٹھیک ہے یار چلتے چلتے پکڑو ادھر سے برگر پکڑو اور ادھر سے یہ پکڑو چلو, یہاں پہ اس کو ایک سوشل سٹیٹس یا سوشل ہائی سمبل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جا کے بتاتے ہیں بڑے شوق سے کہ جی آج میں نے فلاں برگر کھایا ہے اور آج میں نے فلاں سینڈوچ کھایا. یار خدا کے بندو. سر میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. میرے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک باس تھے سید امتیاز علی شاہ صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایم فل کے لیے یو ایس اے میں تھا تو ایک دن میں باہر سے کھانا کھا کے آ گیا. تو میرے چاچو پوچھتے ہیں کہ آؤ جو بیٹا کھانا کھاؤ. تو میں نے کہا جی میں نے کھانا کھا لیا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہاں سے کھایا؟ انہوں نے کہا جی میں نے فلاں برگر کھایا, جس طرح ہمارے یہاں ایک دو برانڈ ہے اور بڑے شوق سے ہم کہتے ہیں جی فلاں برگر کھایا. تو اس کے چاچو کہتے ہیں بیٹا اگر آج کے بعد اگر وہاں آپ نے برگر کھایا نا تو ہمارے گھر دوبارہ نہ آنا, سوسائٹی میں ہماری ناک کٹ جائے گی کہ ہم اتنے امیر لوگ ہیں اور آپ وہ جا کے $2 کا برگر کھا کے آ گئے ہو, سوسائٹی میں لوگ کیا کہیں گے. تو وہ کہتے ہیں پاکستان میں تو بڑے بلینئر جا کے کھاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ پاکستانی پھر بیوقوف ہے نا, اور یہ تو یہاں پہ مزدور کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں صبح صبح مزدور جا رہے ہوتے ہیں 2 لائن میں لگ کے لے لیتے ہیں اور دوپہر کو بھی مزدور لگے ہوتے ہیں اور شام کو بھی جاتے ہوئے مزدور وہ ہاتھ میں پکڑ کے کھاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی اگین وہی بات ہے کہ یہ مس کنسیپشن ہے اور وہاں پر تو ہو سکتا ہے پھر بھی وہ برگر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ صحت کے اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہو کہ وہاں پہ سسٹم ہے اور چیک اینڈ بیلنس کچھ نہ کچھ ہے. ہمارے یہاں تو چیک اینڈ دیکھیں نا, جیسے شوارمے کی بات کر رہے ہیں, وہ شوارما کون سا بنا رہا ہے, اس میں کوئی مردار پولٹری ہے, اس میں جو فیٹ ڈالی گئی ہے وہ کون سی ہے, اس نے کون سے اس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں, کیا لکھا ہوا ہے. تو جو مرضی بنا کے بھیج دے, چیک اینڈ بیلنس کا اس طرح سے نظام نہیں ہے. تو وہاں پہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی چیزیں کھانا جو ہے وہ ایک ورکنگ کلاس کے لیے, مجبور کلاس کے لیے, جو کسی پراپر جگہ پہ بیٹھ کے گھر جا کے اچھا کھانا نہیں کھا سکتے, ان کی مجبوری ہے تو وہ ایک مجبوراً یہ کھانا کھاتے ہیں. جبکہ یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سوشل سمبل ہے, ایک سوشل سٹیٹس ہے, سب کو بلائیں اور آئے جی کیا کھلانا ہے, برگر کھلانے, کیا کھلانا ہے جی وہ فلاں. مطلب یہ تھوڑا سا المیہ ہے اور ہماری بیڈ لک ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے, لیک آف اویئرنیس ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بات تو ایک جیسے متعدی مرض نہیں ہوتا, کنٹیجیس بیماری جس کو ہم کہتے ہیں, کہ یہ ایک فیملی سے دوسری فیملی, دوسری سے تیسری, ایک محلے سے دوسرے محلے, دوسرے ایک شہر سے, یہ پورے ملک میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. اور آج ہم بڑے بڑے لوگوں کو ملتے ہیں, وہ بڑے پرائڈلی بتا رہے ہوتے ہیں لوگ, بڑا کہ جی بچے تو دیکھیں جی باہر سے ہی آتا ہے جی کھانا, باہر سے منگواتے ہیں, فلاں برگر آ جاتا ہے, فلاں شاورما آ جاتا ہے, فلاں سینڈوچ آ جاتا ہے, فلاں پروسیس آ جاتا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ کتنی ان ہیلدی ہیں, اور وہ ہم پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں, بلکہ ہم پیسے دے کر اپنی صحت بھی ضائع کر رہے ہیں. تو اب ایکسرسائز کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے, ایکسرسائز دیکھیں ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ جی وہاں لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنے پش اپس کریں گے تو آپ کو فلاں انسینٹیو ملے گا فلاں. اور میں نے خود بھی, اللہ نے مجھے موقع دیا, میں نے دنیا کے بہت سارے ممالک دیکھے, لوگوں کو کوئی اس بات میں نہ آر ہوتی ہے, نہ شرم ہوتی ہے, نہ وہ کوئی علیحدہ جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں جم میں جا کے میں ایکسرسائز کروں گا اور وہیں اس گراؤنڈ میں ہی جا کے. میں نے دیکھا ہے جہاں جگہ ملتی ہے, خواہ وہ ایئرپورٹ لاؤنج ہے, خواہ وہ ریلوے اسٹیشن ہے, خواہ وہ کوئی ریسٹورنٹ کے باہر جگہ ہے, پارک ہے, گارڈن ہے, جم ہے, جہاں بھی جگہ ان کو ٹائم ملا اور جگہ ان کو ٹائم ملا, انہوں نے کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر دی. اور وہ فزیکل ایکٹیویٹی آپ دیکھیں اسی وجہ سے ان کے اندر آپ دیکھیں پیٹ نکلے ہوئے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے, کہ جن کے اتنی بڑی بڑی توندیں نکلی ہوئی ہیں, نہیں ملیں گے آپ کو. ان کی ہائٹ اچھی ہوگی, ان کے قد اچھے ہوں گے, ان کی صحت اچھی ہوگی, ان کی ایوریج لائف کتنی اچھی ہوگی. تو یہ اچھی چیزیں ہم کہیں سے بھی فالو کر سکتے ہیں, اس میں کہیں منع نہیں کیا گیا کہ اچھی چیزیں اگر ہمیں فرض کیا ہمیں مل رہے ہیں. وہ جاپان کے لوگ اگر بہت اچھے ہیں صحت میں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں. اگر کوریا کے لوگ بہت اچھے ہیں صحت میں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا. یار کوریا نے ہم سے لیے نا پلان, جو فائنینشیل پلانز تھے,
وہ ہسٹوریکلی یہی بتایا جاتا ہے نا جی، ہم سے لے کے آج وہ ایک ڈیولپڈ کنٹریز بن گئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پلانز تو تھے لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے ہم سے ہی پلان لیے اور وہ اس میں ترقی کر گئے۔ بالکل اسی طرح سے ہماری ایک ایئر لائن جو تھی، اس ایئر لائن نے پتہ نہیں کتنے اور ایئر لائنیں پیدا کی، اور وہ ایئر لائنیں آج دنیا پہ رول کر رہی ٹاپ ہیں، نمبر 1 پہ، اور ہماری ایئر لائن جو ہے وہ ڈوب گئی۔ تو بالکل اسی طرح ہم جس خطے میں رہتے ہیں، یہاں کے لوگ ایکسرسائز میں، کبڈی میں، پہلوانی میں، گیموں میں، دیسی ساری یہ جتنی بھی گیمز ہیں، آرگینک فوڈ میں، یہ دنیا میں بہت اچھے سمجھے جاتے تھے ایک عرصے تک، ان کی ہیلتھ اور یہ۔ اب ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں، نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں۔ تو نہ ہم ویسٹرن ہیں نہ ہم ایسٹرن ہیں، ہم کھانا نہیں صحیح طریقے سے کھا رہے ہیں، ہم جنک فوڈ کھا رہے ہیں، اور ایکسرسائز ہم نہیں کر رہے۔ کبھی کوئی اس کے مطلب کوئی نہ کوئی اس میں آڑے آ جائے گی، آڑے آ۔ سر میرا نا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سیکنڈ لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ لیٹ سونا یہ ہماری مینٹل، فزیکل اور میریٹل لائف کے اوپر کیا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے؟ دیکھیں جی، کم سونا، یہ جو میں نے شروع میں باتیں کی ہیں نا کہ جی ڈائٹ اور ایکسرسائز یہ پلرز ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ 4 چیزیں اور آپ جوڑ لیں تو آپ کو لائف سٹائل کو ہیلدی کرنے میں، اس کو ٹھیک کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پھر سلیپ ہے۔ اور میں سلیپ کے بارے میں ایک حیران کن بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی۔ آپ اگر فاقہ کشی پہ آ جاتے ہیں کسی وجہ سے اور آپ کو کھانا نہیں ملتا، تو آپ ایک خاص ایام ہے، اتنے ایام کے بعد ممکن ہے آپ کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو لیکن اگر آپ سوتے نہیں ہیں، بالکل آپ سلیپ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو نہیں مل رہی، تو جو فاقہ کشی کے بغیر آپ کی زندگی ہے جتنے دن گزر سکتی ہے، سلیپ اگر آپ کو نہیں مل رہی تو فاقہ کشی سے زیادہ مہلک ہے۔ آپ پہلے خدا نہ خواستہ فوت ہو سکتے ہیں اگر آپ کی سلیپ بالکل نہیں۔ تو سلیپ از ایکچولی اے میڈیسن۔ تو ہم نے بات کی ہے ڈائٹ کی اور ایکسرسائز کی۔ تیسرے نمبر پہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ سلیپ ہے، اور آپ کی سلیپ بھی کیسی ہونی چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں ریسٹوریٹو سلیپ، یعنی ایسی سلیپ یہ نہ ہو کہ ڈسٹرب ہو ساری رات، پلٹ کے کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اٹھے کبھی بیٹھے، تو وہ ڈسٹرب سلیپ نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی سکون والی سلیپ ہو، اور وہ سکون والی سلیپ ایوریج جو سلیپنگ آورز ہیں وہ 8 گھنٹے کے ہیں۔ ایک ایڈلٹ آدمی کے لیے 8 گھنٹے کی سلیپ بہت اچھی سلیپ ہے، اس کو پورا کریں اور ریسٹوریٹو سلیپ لیں، اچھی سلیپ لیں۔ آپ کا سلیپ کا کمرہ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ سلیپ ہائیجین ایک پورا ٹاپک ہے، ہم کسی اور وقت بات کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں۔ سلیپ کے بعد آ جاتی ہے جی آپ کی سٹریس مینجمنٹ۔ اگر آپ سٹریس کو مینیج نہیں کرتے اور ہر وقت سٹریسفل رہتے ہیں، انزائٹی میں رہتے ہیں، پھر ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، سائیکوسس میں جا سکتے ہیں۔ تو سٹریس مینجمنٹ بھی آپ کی لائف کے جو چند ایک پلرز ہیں اس کے اندر آتا ہے۔ پھر آتی ہے آپ کی اسپریچول کنیکٹیوٹی اینڈ سوشل کنیکٹیوٹی۔ سوشل کنیکٹیوٹی میں سارے لوگ آتے ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارے فرینڈز ہیں، اسی طرح آپ ہمارے جو ہے نا دوسرے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ مل جل کے اچھا رکھتے ہیں۔ آپ کے گڈ فرینڈ جو ہیں آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر کے، ان کے ساتھ ہنسنا کھیلنا، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ غم خوشی شیئر کرنا، فیملی کے ساتھ اپنی جو فیملی ہے آپ کی، اپنے بچے ہیں، آپ کی وائف ہے، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا ٹائم گزارنا، یہ نیچرل اور ہیلدی لائف کو پروموٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اسپریچول کنیکٹیوٹی ہے، خواہ وہ میڈیٹیشن کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بلیسنگز ہے کہ ہماری عبادات ہیں وہ ساری میڈیٹیشن کا ایک طریقہ ہے۔ لوگ یوگا کر کے کرتے ہیں، کچھ اور طریقے کرتے ہیں، جو بھی کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ٹوٹل اگر ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کی بات کریں یا لائف سٹائل میڈیسنز کی بات کریں تو ڈائٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کھانا جو ہے وہ بالکل یہ بھی ایک مقولہ ہے کہ کھانا آپ نے میڈیسن کی طرح کھانا ہے، ورنہ آپ کو میڈیسن جو ہیں وہ کھانے کی طرح کھانی پڑیں گی۔ تو آپ ہمیشہ یہ بڑا بیسک پرنسپل ہے کہ آپ نے بھوک رکھ کے کھانا ہے اور اچھا کھانا ہے، ہیلدی کھانا ہے، بڑی کامن سمپل بات ہے۔ اسی طرح ایکسرسائز جو ہے آپ نے ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ایکسرسائز، کوئی نہ کوئی واک، کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ یہ صبح کو کریں، دوپہر کو کریں، شام کو کریں، دن میں کریں، جم میں کریں، سوئمنگ پول میں۔
بھائی جہاں مرضی کریں بس کریں. اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں کریں, فزیکل ایکٹیویٹی کریں. اس کے بعد آ جاتی ہے جی آپ کی سلیپ. آپ کی سلیپ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. سلیپ از اے میڈیسن, نیچرل میڈیسن. اس کے بعد سوشل کنیکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جتنی آپ اچھی سوشل کنیکٹیویٹی رکھیں گے, جتنی مثبت لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے, اتنا ہی آپ سٹریس فری رہیں گے, اتنا ہی آپ اچھی زندگی گزاریں گے. اور یہ لوگ ظاہر ہے دکھ سکھ کا غم کا ساتھی ہیں, اور ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت اہم ہے. فیملی اینڈ فرینڈز آپ کا میٹر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں میٹر کرتے ہیں. آخری جو میں نے 2 باتیں کی ہیں وہ آپ کی ہے اسپریچول کنیکٹیویٹی اور سوشل کنیکٹیویٹی, سلیپ اینڈ اسٹریس مینجمنٹ. یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھی اور ہیلدی لائف سٹائل کے لازم جز ہیں. اس میں سے کوئی بھی جز اگر آپ نکال دیں گے تو لائف کی کوالٹی متاثر ہو سکتی ہے, تھوڑی یا زیادہ. سر ایک جملہ ہے, ایٹ ایپلس اے ڈے کیپس ڈاکٹرز اوے. یہ کتنا سچ ہے؟ لاسٹ کوسچن ہے میرا. بیسیکلی یہ سمبولک ہے این ایپل اے ڈے, کیونکہ ایپل ایک اچھی چیز ہے. بیسیکلی میرا خیال ہے کہ جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا وہ بیسیکلی فروٹ کو ریپریزینٹ کر رہا ہے نا. ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے, وہ ایک فروٹ کو ریپریزینٹ کر رہا ہے. اور اگر ہم صرف ایپل کی بات بھی کریں تو ایپل ایک بہت اچھا فروٹ ہے, جس کے اندر فائبر بھی ہے, جس کے اندر منرلز بھی ہیں, جس کے اندر وائٹامنز بھی ہیں, جس کے اندر جوس بھی ہے, پانی بھی ہے, فائبر, تو بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں جائیں, میں اگر اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کروں, تشریح کروں, تو جتنے بھی فروٹ ہیں, آپ ایپل سے شروع کر لیں, امرود کو دیکھ لیں, پپیتے کو دیکھ لیں, خربوزے کو دیکھ لیں, تربوز کو دیکھ لیں, ایووکاڈو کو دیکھ لیں, آپ لوکارٹ کو دیکھ لیں, آپ انگور کو دیکھ لیں, آپ آج کل یہ کنو ہے, مالٹے ہیں, موسمی ہے, خوبانی ہے, کیوی ہے, چیکو ہے, یار نیم اینی فروٹ, کیلے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں. تو جتنے بھی فروٹس ہیں, میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ایک بیلنس رکھتے ہوئے, ایک اپنی لائف کو متوازن رکھتے ہوئے تمام فروٹس کو انجوائے کریں. اگر کسی وجہ سے کوئی فروٹ آپ کو منع ہے کسی وجہ سے, تو وہ آپ اس کی احتیاط کریں. ادروائز ایپل اے ڈے صرف ایپل کے اوپر آپ جو ہے نا وہ لمیٹڈ نہ ہو, تمام فروٹس کو انجوائے کریں. ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نیکسٹ پروگرام کریں گے کہ کون سا فروٹ ہمارے صحت کے کون سے حصے کو بہتر کر سکتا ہے, یا ہمارے جسم کے کون سے حصے کے اوپر زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے. اور ایپل کے بعد ہے ایپل کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بولا امرود, اور امرود کو میرے خیال سے پور ایپلس بھی کہا جاتا ہے. اور آج کل امرود بہت سستے ہیں اور سیزن ہے, اور آتے جاتے آپ ضرور کھائیں, کالا نمک لگا کے یا سفید مرچ لگا کے, آپ کو بہت مزہ آئے گا, لیمو چھڑک کے. مجھے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.